أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت کا نام سورہ انبیاء ہے اور مکی سورت ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، پروفٹس کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ گزشتہ جو سورت تھی اس کا نام ہے سورہ طٰہٰ، جو ہم نے کل پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا اور آغاز اس کا ہوا تھا مسئلہ توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری بندگی کرو۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ مسئلہ سمجھایا، یہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو اس صورت میں اللہ نے واقعات ذکر کیے ہیں انہوں نے تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں دوسرے رکوع میں اس دعوے کا ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ہر ایک رسول کے طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے ہر نبی کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا ہے۔ یہ دعوت تمہیں دینی ہے انسانیت کو۔ سورت کی ابتدا میں 3 سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا سوال، یہ کہتے ہیں سوال مقدر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں میں انسان کیوں نبی اور رسول بنایا ہے، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے ہمارے نبی، یہ آپ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، فرشتہ کیوں نبی نہیں آیا؟ گزشتہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، اور انسانوں میں وہ سب مرد تھے۔ اللہ نے مردوں میں رسالت اور نبوت کا سلسلہ چلایا ہے، عورتوں میں اللہ نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا ہے۔ ہاں، عورتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی ماں بنی ہے تو عورت بنی ہے، نبی کی ماں عورت بنی ہے، لیکن اللہ نے نبی نہیں بنایا، اسے رسول نہیں بنایا۔ دوسرا سوال یہ ہے، یہ نبی ہے تو یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔
اللہ نے ایسا کوئی جسد نہیں بنایا، ایسا کوئی انسان نہیں بنایا کہ وہ کھاتا پیتا نہ ہو۔ تو نبی انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے ان کے ساتھ اللہ نے رکھے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیوں نہیں رہتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وما کانوا خالدین، ایسا کوئی بشر اللہ نے نہیں بنایا جو دنیا میں ہمیشہ رہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، دنیا سے آخر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہ 3 سوالات ان کے جوابات دیے گئے۔ آگے پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ذکر کیا ابتدا میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے، اپنی قوم سے یہ کہا ما هذه التماثيل التي انتم لا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کے پاس تم جمے بیٹھے ہو۔ مجاور تھے، مجاور جو ہوتے تھے وہ بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ نے اگر بازاروں میں دیکھا ہو نا، وہاں بھی مجاور ہوتے ہیں، وہ قبروں کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بتوں کے آس پاس بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ تم کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تم نے اعتکاف شروع کر دیا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کیا دین لے کر آئے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے میرے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ خیر، یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ قوم چلی گئی، ان کا تہوار تھا، وہ جشن منانے چلے گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ وہ ان کے عبادت خانے میں پہنچ گئے اور وہ جو کلاڑی تھی لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کلاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر جا کر رکھ دیا۔ قوم آئی تو کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، ہم نے سنا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ان کا نام ابراہیم ہے، کہا لے آؤ۔ کہا ابراہیم تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ باتیں کرتے ذرا پوچھو نا ان سے کس نے کیا ہے۔ خیر، ان کے پاس جواب تو تھا نہیں، انہوں نے کہا ان کو پکڑ کر آگ میں جلاؤ۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، 40 دن تک حضرت ابراہیم آگ میں رہے، اللہ نے گلے گلزار کر دیا اسے، اور آگ میں بھی انہوں نے اللہ کو پکارا، لہذا تم اللہ کو پکارو۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح ذکر کیا، 950 سال دعوت دی، قوم نہیں مانی، تو اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار قبول کی، اور اللہ کا عذاب آیا اور قوم غرق ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ایوب نے بھی تکلیف میں اللہ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھو ہمارے بندے، ہمارے نبی حضرت ایوب بیماری میں بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، لیکن بیماری میں اللہ کو پکار رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو صحت بھی عطا فرمائی۔ ان کی جو اولاد فوت ہو گئی تھی، اللہ نے مزید اولاد اس کے بدلے اور اولاد عطا فرمائی۔
یہ سبق ہے ہمارے لیے. تم پر بھی تکلیف آئے تو اللہ کو پکارو. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ یونس میں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تکلیف میں یہ اللہ کی تسبیح پڑھو. حضرت یونس علیہ السلام نے ذنون مچھلی والے، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، یہ بھی گزر چکا، سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وہ بھی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کا ذکر بھی کیا. میں نے تو مختصراً ذکر کیا. حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر بھی ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر بھی ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا ذکر بھی کیا ہے. اس میں سے بہت سے واقعات تو پہلے گزر چکے ہیں، بہت سے آگے بھی آئیں گے. یہ ذوالکفل کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے درمیان اللہ نے ایک نام ذکر کیا ہے، ذوالکفل. یہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بزرگ تھے. البتہ اللہ نے ان کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا ہے. جہاں انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں وہاں ان کا ذکر بھی کیا ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. یہ سب صبر کرنے والے تھے. معنی کیا ہے؟ تکلیف میں صبر کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور دعا مانگنا اللہ سے یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ جو ذوالکفل تھے یہ نبی نہیں تھے. حضرت یسع علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تاکہ میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو علم لے کر آیا ہوں، وہ آگے لوگوں تک اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن خلیفہ وہ ہوگا میرے بعد، نبی تو نہیں ہے لیکن یہ کام ان کو کرنا ہوگا، لوگوں کو دین سکھانا ہوگا، علم سکھانا ہوگا. 3 شرطیں اس میں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ روزہ رکھتا ہو، دوسرا یہ رات کو عبادت کرتا ہو، دوسرا یہ کہ غصے پر قابو رکھتا ہو. رات کو عبادت کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، اور روزہ رکھنا، روزہ دار رہنا یہ بھی مشکل کام ہے. ہر وقت رمضان میں تو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، پھر 11 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے. نفلی روزے بھی تو ہے. یہ 3 کام کریں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی جو ایسا آدمی جس میں یہ 3 باتیں ہو. تو حضرت ذوالکفل کھڑے ہو گئے، اور اس وقت یہ اننون آدمی تھے، لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے. تو حضرت یسع نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. پھر دوسرے دن پھر اعلان کیا، پھر یہ کھڑے ہو گئے. تو کہا ٹھیک ہے. تو ذمہ داری ان پر ڈال دی. جب ذمہ داری ان پر ڈال دی، حضرت یسع علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جاؤ حضرت ذوالکفل کو گمراہ کرو. انہوں نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ان میں بڑی صفات ہے، یہ تو غصے پر قابو پانے والے ہیں. جو شخص غصے پر قابو پا لے اس پر شیطان بھی قابو نہیں پا سکتا ہے. شیطان نے، انہوں نے کہا گیو اپ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بڑے شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے تو میں کرتا ہوں. تو وہ ابلیس انسانی شکل میں گیا، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں. دوپہر کے وقت حضرت ذوالکفل آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. گرمی کا زمانہ ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں، دن بھر
محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور شام دوپہر کو آرام کرنے لیٹ گئے، بابا جی پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، کون ہے جی؟ بوڑھا آدمی ہے جی، میرا ایک مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہیں اچھا وہ جتنا ٹائم تھا نا آرام کا وہ پورا ٹائم اس نے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل بیٹھے ہوئے اس کی سٹوری سن رہے ہیں۔ کہا حضرت ذوالکفل نے جب میں باہر آؤں لوگوں میں تو پھر اس وقت اپنا مسئلہ لانا تاکہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں۔ جب باہر گئے تو وہ آدمی آیا نہیں۔ دوسرے دن پھر ظہر کے ٹائم پہ آ گیا، پھر جب حضرت ذوالکفل آرام کرنے لیٹے پھر آ گیا، پھر سٹوری شروع کر دی جی۔ حضرت ذوالکفل نے کہا تم آئے کیوں نہیں؟ ہاں جی میرے رشتہ دار ہیں، وہ بڑے تیز لوگ ہیں، وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ پھر ان کا سارا وقت خراب کر دیا، سونے نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، حضرت ذوالکفل نے گھر والوں سے کہا بھائی 2 دن تو میری قیلولہ خراب ہو گیا، اس میں خیال رکھنا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، یہ کسی جگہ روشندان سے اندر آ گیا۔ پھر جناب حضرت ذوالکفل نے جب دیکھا، اب وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اچھا اب مجھے پتا چلا، شیطان ابلیس نے کہا میں نے آج تیسرا دن ہے، بڑا زور لگایا لیکن میں آپ کو غصے میں نہیں لا سکا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے غصے پر قابو کرنا۔ تو اللہ پاک ولایت بھی ایسے ہی تو نہیں دیتا ہے نا۔ یاد رکھو جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، شیطان اس کا قابو اس پر نہیں چلتا، شیطان اس کا بس نہیں چلتا اس پر۔ تو یہ ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے اور اس پر دلائل ذکر کیا ہے۔ سورہ حج کا نام حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کی، حج کے لیے اعلان کیا، وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ حج ہے، سورت کا نام۔ مشرکین کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا اور اختلاف یہ تھا، 3 مسئلے میں نے شروع میں بتایا تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے مگر توحید کے قائل نہیں تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل نہیں تھے۔ اور تیسرا مسئلہ وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے، کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، ہم مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دلیلیں پیش کی ہیں اس مسئلے پر، خاص طور پر یہ مسئلہ کہ قیامت کے دن بھی دوبارہ اللہ تمہیں اٹھائے گا، تو 2 اگزامپل اللہ نے دیے ہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم دوبارہ جو زندگی بعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اگر تم شک کرتے ہو تو پھر غور کرو اپنے اندر۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولادوں کو آگے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میاں بیوی کے ملاپ سے، پھر تمہیں پیدا کیا نطفے سے۔ اب اس کی انسان کی پیدائش پیٹ میں کیسے ہوتی ہے، 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اور قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور یہ بالکل آج بھی سائنس اس بات کو مانتی ہے۔ پہلے نطفہ، ثم من نطفہ، نطفے سے بنایا، یہ نطفہ 40 دن تک ہوتا ہے، ثم من علقہ، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے، وہ نطفہ چینج ہو جاتا ہے جمے ہوئے خون میں، ثم من مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، مخلقہ و غیر مخلقہ، کچھ کا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ کا نہیں بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ
عبداللہ ابن مسعود